سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم اما بعد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دی ہے، جسم دیا ہے، اور کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزا کا ذکر فرما کر شکر نہ کرنے کا بندے کو شکوہ فرمایا ہے۔ کیا شکر ادا نہیں کرتا بندہ؟ یہ کہ یہ جو اجزاء اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں، جسم پر ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، پاؤں ہیں، ان تمام کو صحیح ہونے کے باوجود بھی، صحت مند ہونے کے باوجود بھی، توانائی ہونے کے باوجود بھی اللہ کی اطاعت اور نیک کاموں میں صرف نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گھڑی انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں اور توانائی بخشتے ہیں، صحت بخشتے ہیں، طاقت دیتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ کوئی وقت بھی ایسا ضائع نہ کرے جس میں انسان نیکی نہ کمائے۔ شان نہیں انسان کی بندگی کی۔ اللہ کو ہماری نیکیوں سے کیا فائدہ؟ یہ جو مواقع دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ تو اللہ کی مہربانی اور کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو ہم لوگوں کو یہ موقع ملتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا وقت ملے انسان کو نیکی میں صرف کرنا چاہیے، خاص طور پر جو ایسی چیزیں مواقع جیسے یہ 10 دن ذی الحجہ کے اللہ نے عنایت فرمائے ہیں، کتنے بابرکت ہیں اور کتنی نیکی ہیں اس کے اندر اللہ نے چھپائی ہوئی ہیں، کچھ ظاہر کی ہیں، کچھ اللہ نے پوشیدہ رکھی ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر انسان کو چاہیے کہ مستعدی کے ساتھ نیک اعمال کرے، اچھے کاموں میں صرف کرے، وقت کو ضائع نہ کرے۔ جیسے یہ رات ہے، الحمدللہ اب کم درجے کی رات تو نہیں ہے، اس کو ہم اہمیت نہ دیں کہ کم ہے۔ حدیث میں اس کے متعلق ملتا ہے 10 راتیں جو ہیں ان میں جو عمل کرے گا انسان تو اس کا ثواب لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے۔ تو یہ چیز بہت ترغیب دی جاتی ہے انسان کو جو آخرت پہ یقین بھی رکھتا ہو اور چاہتا بھی ہو۔ ابھی جو رات اللہ پاک نے دی ہے ہمیں، اس کو ضائع تو نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہمیں صحت بھی ہے، ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، تو
روکتی ایک ہی چیز ہے، انسان کا نفس روکتا ہے، وہ کب نیک کام کرنے دیتا ہے انسان کو. اور کتنی بڑی رات ہے آپ یہ دیکھیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے عمل کے اعتبار سے. تو اللہ نے ایک دم ہمیں 10 راتیں ایسی عنایت فرما دی. لیلۃ القدر رات کی آپ تعریف دیکھیں حدیث میں جو آئی ہے، تو ظاہر اس میں اللہ نے کوئی نعمتیں رکھی ہیں اسی قسم کی جو اس رات کے اندر پوشیدہ ہے. تو ہم اس رات کو چھوڑ کر اپنی مستی میں لگ جائیں، سو جائیں یا کسی اور غیر ضروری کام میں لگ جائیں تو کتنی افسوس کی بات ہے. تو بہت بڑی رات ہے، بہت بڑی رات ہے. کتنا ثواب انسان کو مل جاتا ہے پتہ ہے. اتنی بڑی رات ہے کہ پورے آسمان سے فرشتے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، ہجوم ہوتا ہے فرشتوں کا. اور بعض روایت میں تو خود جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جیسے قرآن نے کہا نزل روح الامین تشریف لاتے ہیں. بعض نے تفسیر کی ہے کہ وہ روح الامین نہیں ہے، کہ کیا ہے کہ یہ ایک اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل فرشتہ ہے. اور وہ کہاں ہوتا ہے؟ عرش کے قریب جو سرپستہ ہیں فرشتے، ان کا سردار ہے. شکل انسانی ہے اور ہے فرشتہ. تو وہ عجیب نوعیت کا فرشتہ ہے. اللہ کے نزدیک اس کا کوئی عجیب قریب درجہ اللہ پاک نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کے لیے اس کو اتارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ فجر تک ان بندوں پر جا کر سلامتی نازل فرماؤ. حدیث میں آتا ہے کہ صبح تک فرشتے جو ہے سلامتی نازل فرماتے ہیں بندوں پر. سلامتی کیا؟ یعنی سلامتی کہتے ہیں کہ محفوظ ہو جاتا ہے بندہ برائیوں سے، بیماریوں سے، جادوگروں سے، جنات سے، بلاؤں سے، ہزاروں چیزوں سے فرشتوں کے صبح سے لے کے شام تک کہ اللہ تعالیٰ تم سے محفوظ کرے. اللہ محفوظ کرے. اللہ کے حکم پہ فرشتے دعا مانگتے ہیں تو وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہوں گی. تو ایسی رات کے اندر انسان جو سب سے افضل الحمدللہ عبادت ہے لیلۃ القدر کی رات میں، کیوں افضل ہے کہ خود یہ بھی روایت میں حدیث کی گئی کہ جب فرشتے اترتے ہیں خود جبریل السلام تشریف لاتے ہیں تو وہ ان لوگوں سے جا کے مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ. ان سے ہر فرشتہ خود جبریل السلام ان سے آ کے مصافحہ کرتے ہیں. اب مصافحے کی کیا نوعیت ہے ہم تو اس کو نہیں جان سکتے، لیکن الحمدللہ اگر اس رات ہم بیٹھ جائیں تھوڑا اللہ کا ذکر بھی کر لیں، اجتماعی ذکر مل جائے تو کتنی بڑی نعمت ہے. اور روکنے والی کیا چیز ہے؟ نفس. اور نفس تو کبھی انسان کو نیکی کرنے نہیں دیتا. کوئی بھی عمل آ جائے ہمارے سامنے، اچھا نہیں عمل آ جائے، نہیں تو بڑا مشکل ہے. روزہ کیسے کریں گے، فلاں چیز کیسے کریں گے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ کام تو بڑا مشکل ہے، بڑا دشوار ہے. کیا دشوار ہے بھائی؟ ظاہر ہے وہ چیز کرتے تو مشکل تو ہوتی ہے، مشکلات تو آتی ہیں، کوئی کام آسانی تو ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہوگا مجھے؟ اور روزہ رکھیں گے روزہ لگے گا، کیوں نہیں لگے گا؟ تکلیف بھی ہوگی، سر میں درد بھی ہوگا، چکر بھی آئیں گے، بھوک بھی لگے گی، کام بھی ہوگا اور دل بھی خراب ہوگا. obvious ہے. اسی پہ تو اجر مل رہا ہے کہ اللہ کے حکم پہ آدمی سب تکلیفیں برداشت کر رہا ہے. یہ سوچ کے تو ڈرے گا تو ختم، پھر تو کسی طرح عمل ہی نہیں کر سکتا. ایسے لوگوں تو اللہ نے کہا ہے کہ ان کے سینے میں نفاق ہے. جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کسی جگہ ان کو حکم فرماتے تھے جانے کے لیے، ایسے حدیث میں واقع ملتے ہیں تو بعض لوگ پیچھے بھاگ جاتے تھے، بہانے مارتے تھے. گرمی بہت ہے جناب، فلاں یہ ہے تو فلاں یہ ہے، تو ہمارے گھر میں کوئی جاننے والا نہیں ہے. حدیث میں آیا نا. تو ویسے بہت آگے پیچھے ہوتے تھے. تو قرآن نے ظاہر کیا کہ جب اللہ کے رسول کو حکم دیتے ہیں تو ان کی پھونک نکل جاتی ہے اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے ان کو کتنا ان کا ایمان. تو اب اسی کو آپ ہم اپنے پر اپلائی کریں کہ آج جب اتنا بڑے مواقع ملتے ہیں ہمیں نیکی کمانے کے لیے اور ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں، نفس دھوکہ دینے لگے اور بہانے مارنے لگے، تو پھر بات تو وہی ہوئی کہ ایمان ہمارا بہت کمزور ہے. بھی صاف ظاہر ہو رہا ہے، بالکل ظاہر ہو گیا کہ بالکل یہ کسی کرنے ہمت جو نہیں شو کر رہے. یعنی اللہ کے حکم کے بارے اللہ کہتا ہے نیکی کماؤ. اللہ کیا ضرورت ہے 10 دن ہمیں دے دیتے، کیا ضرورت ہے 10 دن میں روزے کا حکم ہمیں فرماتے. اللہ کیا ضرورت ہے کہ اس کو لیلۃ القدر کر دیا؟ اس لیے کہ میرے محبوب کی مسکین جو امت گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، جہنم میں کھڑی ہے، ان 10 دنوں کے اندر وہ کوئی ایسا کام کر لیں میں ان کو بخش دوں.
میں اور آپ پاس ہے کیا مجھے بتائیں، ہم ہیں کس چکر کے اندر، کس زمانے میں ہم؟ آپ دیکھیں برائیوں کا عروج کا زمانہ ہے یہ اتنا برا، میں تو کہتا ہوں فرعون سے بھی زیادہ خطرناک زمانہ ہے آج کل. آپ باہر نکلے تو بچ ہی نہیں سکتا آدمی کسی برائی سے. دکان کے اندر جائیں سب کچھ کر کے جائیں، روزہ رکھ کے جائیں، دکان میں آپ کچھ چیز سودا لینے گئے برا حال ہوتا ہے آدمی، ہے یا نہیں ایسا؟ اس دور کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہے ہیں، جہنم سے بچا رہے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ ابھی اب لیلۃ القدر کی رات ہے تو ہم ساتھیوں کو دعوت تو دیں بھی اللہ کا ذکر کریں، پر ذکر کریں پھر لذت مزے، پھر ان کلمات کے الحمدللہ جو ہے انعامات سب کچھ. لیکن اس سب کچھ کرنے کے لیے تکلیف تو ہوتی ہے، نفس تکلیف نفس کو ہوتی تو ہے. کون جائے جی، کون بیٹھے وہ جی، کیا چلو ذکر ضروری تو نہیں ہے جی، یہ کوئی روزہ ضروری تو نہیں ہے، کوئی یہ تو ضروری تو کچھ بھی نہیں ہے. یہی تو کمال ہے کہ ضروری کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہمیں دے دیا کہ جاؤ میں تمہیں دیتا ہوں. بخشش کراؤ، اپنی انعامات بڑھاؤ، اپنے درجے بلند کرو، اپنی نیکیوں کو بلند کرو. مومن کی شان تو یہ ہے کہ ایک موقع بھی نیکی کا ملے، بس یہ نہ سوچے کیا یہ مجھے بتائیں نیکی کی، یعنی کوئی نیکی بھی ایسی ہے جو اپنے اندر، کوئی چھوٹی سی نیکی بھی ایسی نہیں جو اپنے اندر جنت کے خزانوں کو لے کے نہ آئے، جنت کے پیغام آپ کو نہ دے. مجھے اکثر آپ سے کہتا ہوں اب سبحان اللہ و بحمدہ یہ کیا کرنا ہے؟ بچے کو بھی 2 سال کا بچہ ہوگا نا، اس کو آپ کا سبحان اللہ و بحمدہ وہ 3-4 دن کے اندر اس کہنا شروع ہو جائے گا. کوئی طاقت لگتی ہے اس میں؟ دیکھیں اللہ کی رحمت، دیکھیں کرم، دیکھیں فضل لگتی ہے. یہ نیکی ہے، نیکی ہے. آپ چلتے چلتے گئے سبحان اللہ و بحمدہ، دروازے میں داخل ہو رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، کوئی چیز مل گئی سبحان، کچھ ہے طاقت لگتی ہے کیا یہ نیکی؟ سنیں کہ اگر کوئی 100 دفعہ کہہ لے پورے دن کے اندر 100 ٹائم تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہوں گے. اور جن کی زبانوں پہ گالی ہیں وہ تو پتہ نہیں 1000 دفعہ گالی نکال دیتے ہوں گے. یہ گالی ہے نا یہاں پہ فیشن، ٹھک ٹھک نکلتی ہے زبان سے، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی نکلتی ہے. تو اس کی جگہ اپنے بچوں کو آپ یہ سکھا دیں سبحان اللہ بحمدہ، تو کیا حرج ہے؟ غصے میں بولے، خوشی میں بولے، حالات میں نقصان سبحان اللہ بحمدہ، کچھ نہیں فائدہ، نقصان سبحان اللہ بحمدہ رٹا دیں. 100 دفعہ آدمی اگر یہ کلمے پڑھ لیتا ہے 100 دفعہ، 1,24,000 نیکی مل جاتی ہے. 1,24,000 نیکیاں نقد اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. اور فرمایا اس کے ساتھ کیا ہے کہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، اللہ تعالیٰ 100 دفعہ یہ کلمات کہنے پہ صاف کر دیتا ہے. یہ ایسے ایسے چانس ملتے ہیں ہمیں. اب میں پوچھوں اپنے بھائیوں سے، جمع کر لوں سب کو، میں کہ آج کس نے صبح سے شام تک یہ کلمہ پڑھا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کسی کوئی ہاتھ اٹھائے. کسی کو پتہ ہی نہیں وہ اس کا ثواب کیا، وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے، انہیں شوق بھی نہیں ہوگا. دکانوں کو پوچھ لے سیل کہاں لگی ہے، مال کہاں بک رہا ہے، اور اس میں کیا قیمت لگی ہے، اس کی آج کیا قیمت گر گئی ہے، اور آج کیا ریٹ چل رہا ہے، اس کا کیا ریٹ ہے. یہاں بیٹھ کے آپ پاکستان کا ریٹ سن لیں، کسی کو پکڑ کے سب بتا دے گا جی یہ بک رہا ہے، جی فلاں یہ بک رہا ہے، وہاں اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، سونے کا بہت یہ ہو گیا. پوری دنیا کی خبر لے لیں. لیکن کسی بندے کو یہ نہیں پتا کہ جنت کا جو سامان بک رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ اس کی کیا قیمت ہے. نہ ہمیں شوق ہے ہم اپنی بیوی بچوں کو بتائیں کہ بھائی یہ پڑھ لیا کرو، بچوں کو یہ سکھا دیا کرو، فضلیات سکھاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کرم کے دروازے ایسے کھولے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی زبردست ہیں. نیکی کو تو آپ چھوٹا سمجھیں ہی نہیں، نیکی کو تو چھوٹا سمجھنا چاہیے ہی نہیں. مومن کی شان نہیں کہ چلتے خالی چل پھر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تو ہر قدم جب اٹھے تو الحمدللہ کمائی کے ساتھ اٹھے. ایسے اللہ نے سسٹم دے دیا ہے انسان کو، ایسا سسٹم دے دیا ہے کہ زبان اتنی پیاری زبان دے دی اللہ پاک نے، کتنی خوبصورت زبان دے دی ہے کہ اس سے آپ کھاؤ بھی، ٹیسٹ بھی لو، آم بھی چوسو، آلو بخاری بھی کھاؤ، اور جب مٹھائی بھی کھاؤ، سب کچھ کھاؤ، ٹیسٹ دیتی رہے گی زبان. اور کہتے اسی زبان سے پھر تم میرا ذکر بھی کرو، درود شریف بھی پڑھو، اس کا ٹیسٹ بھی دیکھو. پھر اللہ ہوگا ایسے لوگ گزرے ہیں جو اس کا ٹیسٹ بھی لیتے ہیں، ان کو بھی آتم کا ٹیسٹ. کہتے ہیں جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، یا ایک اللہ والے تھے وہ کہتے ہیں جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں، مولانا رومی بھی یہ کہتے ہیں، تو میرا جسم کو جو بال بالا ہے وہ شیریں ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے ان کو. یہ سمجھو شوگر ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کتنی شوگر ہے، الحمدللہ ٹاپ پہ شوگر پہنچی ہوگی ان کی.
لیکن ویسی جنت کی شوگر ہوگی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو ٹیسٹ لے رہے ہیں نا, وہ نہیں لے رہے. زبان تو ایسی چیزیں چلتے پھرتے ہم عادت ڈالیں گے, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے, کیا بات ہے اس کی. سبحان اللہ, کیا شان ہے درود شریف کی. اللہ کے نبی فرمایا کہ جو سب سے زیادہ قیامت میں میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ درود مجھ پہ پڑھا ہوگا. کتنی دیر لگتی ہے ڈائیونگ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, پورا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ ہے ابھی بب حمد بھی نکالتے ہیں, یہ سبحان اللہ کم ہے. سبحان اللہ جب کوئی پڑھتا ہے 100 دفعہ پڑھ لے تو آپ کو وہ ثواب ملے گا کہ جو صحابہ لے سکتے تھے. صحابہ صرف, اور صحابہ کے بعد جو تھے تابعین بھی لے سکتے تھے. اس کے بعد شاید یہ دروازہ بند ہو گیا. دنیا کو کوئی شخص بھی ثواب نہیں لے سکتا, لیکن آپ نے سبحان اللہ پڑھ لے تو وہ ثواب لے لیں گے. بتائیں آپ کو وہ ثواب ہے, بند ہو گیا ثواب. اور اتنا بڑا ثواب ہے وہ کہ سب صحابہ تک تابعین تک رہا ہے. شاید ابھی تو میں اس کی ہسٹری میں نیئرلی میں سے زیادہ نہیں چلا, بند ہو گیا. لیکن آج بھی اللہ سبحانہ کرم فرمایا ہے جو بندہ یہ پڑھے گا تو وہی ثواب دے دیا جائے گا جو صحابہ کرام لیتے تھے. کیا چیز ہے وہ بتاؤں آپ. پہلے وعدہ کریں کم سے کم 100 دفعہ ضرور پڑھیں گے دن میں سب سبحان اللہ. وعدہ ہے پکا. چلتے پڑھتے انگلیاں ویسے پڑھنا دن میں پڑھنا ہے آپ نے, تب ثواب بتاؤں. وعدہ ہے سبحان اللہ. دیکھیں یہ وہ ثواب ہے کہ یہ سب صحابہ اور نبی کے زمانے کے اندر شاید بعد میں تابعین کو ملتا تھا. کیا ثواب تھا کہ جو 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کو ثواب ایسا ہے کہ جیسے اس نے عربی غلام 100 آزاد کر دیا. اب غلاموں کا زمانہ نہیں ہے, عربی غلام کہاں سے ملے آپ کو, کہاں جائیں. الحمدللہ اتنا بڑا ثواب ہے. ایک ہوتا عام غلام, ایک ہوتا عربی غلام. یہ اس زمانے کی قدر ہے, غلام کی بہت بڑی قیمت تھی, بہت بڑی قدر تھی. تو فرمایا اس کو جو آزاد کرنے کا ثواب ہوتا تھا وہ بہت بڑا ثواب ہوتا تھا. صحابہ کرام فیل کرتے تھے, ہم نے اتنے غلاموں کو آزاد کیا. ہوتا تھا یہاں حدیثوں میں, ہم نے اتنے آزاد کیے, اتنی لونڈیاں آزاد کی, اور ہم نے اتنے غلاموں کو آزاد کر دیا. اس نے یہ ایک بہت بڑا ثواب تھا. تو آج یہ ثواب بند ہو گیا. غلام تو ہے نہیں, لیکن آج بھی ذکر کرنے والوں میں یہ ثواب موجود ہے. کس میں؟ صرف ایک لفظ سبحان اللہ. یہ نیکی نہیں ہے, ہوتا ہے. ابھی نہیں ہم نیکی کر سکتے, تہجد نہیں پڑھ سکتے, ساری رات قرآن نہیں پڑھ سکتے, بڑے بڑے مجاہدے نہیں کر سکتے, اشراق تہجد بابن ہم نہیں پڑھ سکتے. کم از کم سبحان اللہ تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے, یا نہیں؟ تو بہرحال مقصد تو ذکر کرنے کا تھا. یہ تو بس شوق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ثواب بڑھے ہیں انسان کو. بس یہ نقطہ جو بتا رہا ہوں آپ اصل بات کرنے کا, کہ بھائی ایک بات یاد رکھو, کبھی بھی مومن کی شان نہیں کہ کوئی موقع مل رہا ہو نیکی کا اس کو ضائع کر دے آدمی بس. اور آج کل تو نیکیوں کی بارش ہے 10 دن, اتنی بارش ہے کہ ہمیں دنیا کی کچھ چیزوں کو کم کرنا پڑے گا اس کے لیے, کیونکہ دنیا تو چلتی رہے گی, 10 دن پھر نہیں آئیں گے. نہیں سمجھے بات میں؟ 10 دن پھر نہیں آئیں گے, سمجھ آ گئی؟ باقی رہا دشمن نفس اور شیطان, اس نے ڈرانا ہے. یہ پہلی کہہ رہے ہیں ہاں جی میں نے روزہ رکھوں گا تو میرے سر میں بھی درد ہوگا, میرے پیٹ میں بھی درد ہوگا, مجھے الٹی بھی آئے گی, مجھے یہ بھی ہوگا, یہ سب ہوگا, آفٹر افیکٹس ہوں گے. لیکن اس کے مقابلے میں سوچ لیں جو ملے گا اس کا انسان حساب ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اسی طرح ذکر ہے, کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ صحت رکھے, اور صحت تو اللہ ہی دیتا ہے نا, صحت رکھے اور ہم یہاں آ سکیں, بیٹھ سکیں مسجد میں, تو الحمدللہ یہ ذکر مسجد والوں نے ماشاء اللہ اجازت دے دی. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے. کمیٹی کے جنہوں نے یہ الحمدللہ کہ بہت بڑا کام کیا ہے کہ بھئی چلیں ٹھیک ہے آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں عشاء کے بعد. تو یہ انتظامیہ کو بھی بہت الحمدللہ اللہ نے بہت بڑا انعام دیا, اور بہت اللہ ان کو انعام دے گا, اجر دے گا اس چیز کا, کہ ان کی وجہ سے ہزاروں لوگ سنیں گے اپنے بیٹھ کے ماشاءاللہ. اگر اعلان بھی ہو جاتا تو بہت اچھی بات تھی, کچھ بھائی اور بھی بیٹھ جاتے. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ بتائیں دن کے اندر لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھیوں کو بھی بیٹھیں ذکر میں. اور یہ سب 10 دن ہے چلے جائیں گے, اس کا بہت ثواب ہے. کیوں؟ یہ شب قدر میں ہمیں پورا شب قدر کا ثواب ملے گا جاگنے کا. ہمارے ساتھ فرشتے ہاتھ ملائیں گے, جبریل السلام تشریف لائیں گے الحمدللہ, اور وہ فرشتوں کے سب سے بڑے فرشتے ہیں جن کا میں نے بتایا, وہ خود تشریف لائیں گے مسجد ذکریہ میں الحمدللہ, اور ذکر کے دوران سب سے ہاتھ ملائیں گے. ہمیں ان حدیثوں پہ پورا یقین ہے بھائی,
ہمارا تو ایمان حدیث اور قرآن پر ہے. انہی حدیثوں سے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے, اللہ کو مانا ہے, ورنہ ہمیں کیا پتا تھا. قرآن نہ ہوتا, پیارے آقا تشریف نہ لاتے, ہمیں حدیث نہ دیتے, ہم اللہ کو کیسے پہچانتے؟ تو اس پہ یقین تو رکھنا ہی پڑتا ہے ان باتوں کے اوپر. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اب تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں.